اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدکاری بھی ایک ایسا بدتر گناہ ہے جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچتا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو بدکاری جیسے بڑے گناہ سے بہت ہی بچنا ضروری ہے۔ بدکاری کی سزا، بدکار عورت کی سزا، جو عورت بدکار ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا۔ حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، روتے ہوئے پایا۔ میں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا، تو آپ نے فرمایا، اے علی، میں نے شب معراج اپنی امت کی چند عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا۔ میں نے اپنی امت کی چند عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ان میں سے کچھ تو اپنی چھاتیوں سے لٹکی ہوئی تھیں، جن کے منہ میں تارکول کے قطرے ٹپکائے جا رہے تھے۔ عذاب دینے والے فرشتے ان کے منہ میں کھولتے ہوئے گرم تارکول کے قطرے ٹپکا رہے تھے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بلا وجہ اپنا دودھ دوسروں کے بچوں کو پلایا کرتی تھیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر بنا کسی وجہ سے دوسرے بچے کو دودھ پلاتی، اپنے بچے کو نہیں پلاتی تھیں، دوسرے کو بچے کو دودھ پلاتی تھیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں، ان کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے بلا کسی وجہ۔ اگر کوئی وجہ ہو، بلا کسی وجہ سے کسی دوسرے کے بچے کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلانا شریعت میں منع ہے۔ اس عورت پر عذاب ہو رہا تھا۔ بعض کو دیکھا کہ جو چھاتیوں سے لٹکی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی تھی اور ان کے بدن پگھل رہے تھے۔ فرمایا، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے سنگھار شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے کیا کرتی تھیں۔ اپنا میک اپ، اپنا سنگھار اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے کیا کرتی تھیں۔ اب آج ہم خود یہ انداز لگائیں کہ اپنے شوہر کے لیے کتنا میک اپ کرتی ہیں عورتیں، اور باہر جانے کے لیے کتنا میک اپ کرتی ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ عورتیں میک اپ کرتی تھیں۔ ان کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، جو مسلمان عورت سے زنا میں مبتلا ہوا، جو مرد مسلمان عورت سے زنا میں مبتلا ہوا، یعنی اس نے مسلم عورت سے زنا کرا، زنا میں مبتلا ہوا، جب وہ قبر میں جائے گا تو دوزخ کی طرف سے 3 دروازے اس کے قبر میں کھول دیے جائیں گے۔
جن سے سانپ و بچھو اور آگ کے شعلے اس پر برسیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زانی 6 قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والا 6 قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، 3 عذاب دنیا میں اور 3 عذاب آخرت میں۔ 3 عذاب اس کے لیے دنیا میں ہی ہیں اور 3 عذاب اس کے لیے آخرت میں ہیں۔ جو دنیا میں 3 عذاب ہیں ان میں سے ایک تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کی عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، محتاجی بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمائے اس کے پیسے میں برکت نہیں رہتی، محتاجی اس کی بڑھ جاتی، وہ ہمیشہ محتاج رہے گا۔ اور نمبر 3، اس کے چہرے کا نور اڑ جاتا ہے۔ زانی کا، زنا کرنے والے کے چہرے سے کشش، اس کے چہرے سے نور کھینچ لیا جاتا ہے، اس کی آب اور اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ جو زنا کرتا ہے زانی کا چہرہ بتاتا ہے، گناہگار کا چہرہ بتاتا ہے۔ ایک انسان کو لے لیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے۔ نیکیاں وہ چاہے کم کرے، اگر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اس کے چہرے پہ کشش ہوتی ہے۔ گناہ چہرے کی رونق کو ضائع کر دیتا ہے، چہرے کی آب اور چہرے کی کشش گناہوں سے جاتی رہتی ہے۔ اور آخرت کے 3 گناہ، آخرت کے جو 3 عذاب ہیں، ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ زنا کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس شخص سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نمبر 2، حساب میں اس سے سختی ہوگی، کل قیامت کے دن جب اس سے حساب لیا جائے گا، سختی سے اس سے حساب لیا جائے گا۔ اور نمبر 3، مدت تک دوزخ میں وہ پڑا رہے گا، مدت تک وہ دوزخ میں پڑا رہے گا۔ زانی ان 6 عذابوں میں مبتلا کرے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ اللہ تبارک تعالی ہر مرد اور ہر عورت کو زنا جیسے بدتر گناہ سے محفوظ رکھے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بے پردگی۔ بے پردگی، زنا کا جو سبب بنتی ہے وہ بے پردگی۔ جتنی ہی بے پردگی بڑھ رہی ہے اتنا ہی بدکاری بڑھ رہی ہے۔ جتنا ہی غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں سے قریب جا رہے ہیں اتنا ہی زنا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنی ہی غیر محرم عورتیں غیر محرم مرد کے قریب جا رہی ہیں اتنا ہی زنا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب آگ اور بھوسا ایک ساتھ رہیں گے تو چنگاری تو اڑ کے جانا ہی ہے۔ ہاں، اگر پردے میں رہیں، بہت سے ایسے کام ہیں، بینک میں ہیں، اسکول میں ہیں، مرد اور عورتیں دونوں ہیں، آفسوں میں ہیں،
اب وہاں آپ نہیں پردہ نہیں کر سکتے. جہاں تک ہو سکے پردے سے بچیں. غیر محرم جہاں تک ہو سکے غیر محرم سے بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں. بے پردگی بھی زنا کا سبب بنتی ہے. نفس جو ہے وہ انسان کو گناہ پر کب ابھارتی ہے؟ نفس انسان کو گناہ پر جب ہی ابھارتی ہے جب اس کی نظر گناہ کے کام پر پڑتی ہے. جب تک وہ اپنی نظر کو گناہ کے کام پر نہیں ڈالے گا وہ گناہ نہیں کرے گا. سب سے پہلے گناہ کرانے میں جو آگے ہے وہ ہے نظر. گناہ کرانے میں سب سے پہلے جو آگے ہے وہ نظر ہے. پہلے نظر دیکھتی ہے، پھر دل سوچتا ہے. پہلے نظر دیکھتی ہے، پھر دل سوچتا ہے، دل میں وسوسہ آتا ہے. دل میں وسوسہ آتا ہے اور پھر عقل سمجھاتی ہے. عقل سمجھاتی ہے کہ دیکھو دیکھو ایسا نہ کرنا ورنہ پھنس جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عقل سمجھاتی ہے لیکن نفس ہماری عقل پر غالب آ جاتی ہے. نفس ہماری عقل پر غالب آ جاتی ہے اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. ہم عقل کی نہیں مانتے، نفس کی مان لیتے ہیں، بس گناہ ہو جاتا ہے. پہلے نظر پڑتی ہے. اب جب نظر پڑی تو خواہش بھڑکی، اور جب خواہش بھڑکی نفس ابھری، گناہ کرنے پر آمادہ تمہیں کرا، اور پھر تمہاری عقل نے تمہیں مشورہ بھی دیا. عقل پہلے مشورہ دیتی ہے کہ دیکھو دیکھو ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا ورنہ پھنس جاؤ گے. چوری کرنے سے پہلے بھی عقل تمہیں مشورہ دیتی ہے. زنا کرنے سے پہلے بھی عقل تمہیں مشورہ دیتی ہے کہ دیکھو دیکھو ایسا نہ کرنا. لیکن اس وقت نفس اتنی غالب انسان پر آ جاتی ہے کہ وہ اپنی عقل کی مانتا ہی نہیں. اور جس نے عقل کی مان لی بس وہی کامیاب ہو گیا. جس نے عقل کی مان لی وہی کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کی مانی وہی ہلاک ہو گیا. شیطان ہمیں گناہ کرانے پر ابھارتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دل میں، اور پھر جب ہم اس کی مان لیتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہمیں پھنسا دیتا ہے. اپنے آپ تو بچ جاتا ہے لیکن ہمیں پھنسا دیتا ہے. جھوٹ بول کر، چوری کر کے، زنا کر کے، بدفعلی کر کے، غلط راہ پر پہلے ہمیں شیطان چلاتا ہے. جب ہم چل لیتے ہیں غلط راہ پر پھر وہ شیطان ہم سے پیچھے بھاگ جاتا ہے اور ہمیں پھنسا دیتا ہے. اس لیے عقل مند کے لیے یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی نہ مانتے ہوئے اپنی عقل کی مانے، اپنی عقل کی مانے.
عقل تمہیں کیا رائے دے رہی ہے؟ عقل کا مشورہ کیا ہے؟ صرف 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، نیک انسان، پارسا انسان وہی ہے جس نے اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیا۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری تنہائیاں پاک ہیں۔ جس کی تنہائیاں پاک ہیں، اکثر انسان سے گناہ تنہائیوں میں زیادہ ہوتے ہیں جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے تنہائی اور اکیلے پن سے بچائے۔ اگر وہ اپنی نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا تو ہاں، یہ ان کے لیے ہے جو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھ لیتے ہیں اور تنہائیوں میں اور اکیلے پن میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت میں انہیں لذت آتی ہے، ان کی بات اور ہے۔ ہمیں تو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے جہاں تک ہو سکے تنہائی سے، اکیلے پن سے ہمیں اپنے آپ کو روکے رہنا ہے جہاں تک ہو سکے، یوں کہ تنہائی میں اور اکیلے پن میں شیطان کچھ زیادہ ہی وسوسے ڈالتا ہے، اور جہاں اکیلے لڑکا اور لڑکی یا عورت اور مرد تنہائی میں ہوں وہاں تو بالکل نہ بیٹھے۔ اگر دیکھیں یہاں تنہا عورت ہے یا تنہا لڑکی ہے، کسی گھر میں ہے، تو فوراً اس جگہ سے بھاگی آئے۔ شیطان کو اور نفس کو گناہ کراتے دیر نہیں لگتی، بھاگی آئے فوراً۔ اگر یہ دیکھے کہ اس گھر میں عورت اکیلی ہے یا لڑکی اکیلی ہے اور مجھے وہاں جانا ہے تو وہاں جانے سے بچے۔ غیر محرم عورت یا غیر محرم مرد اپنے آپ کو اس کے پاس جانے سے بچائے، ورنہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کس وقت وہ ہمیں گناہ پہ آمادہ کر دے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس امارہ کی شر سے محفوظ رکھے۔ جب تمہاری نفس تمہیں گناہ پر آمادہ کرے، تمہاری نفس تمہیں گناہ پر آمادہ کرے تو فوراً کس کی مدد لینا چاہیے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد لینا چاہیے۔ آپ تنہائی میں ہیں، اکیلے میں ہیں، اور نفس اب آپ سے گناہ کرانے پر آپ کو ابھار رہی ہے، گناہ کرانے پر ابھار رہی ہے۔ بہت سے اکیلے اور تنہائی میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں لوگوں سے۔ گناہ کی بھی قسمیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ زنا ہی کرے۔ اس وقت آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ کیا کیا گناہ کی کیا کیا آلات ہمارے پاس موجود ہیں، گناہ کرانے کے کون کون سے آلات ہمارے پاس موجود ہیں، جیب میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ نفس کو ابھارنے کے آلے ہمارے جیب میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور نفس ابھرتی اسی وقت ہے جب وہ شہوت بھری چیزوں کو دیکھتی ہے، شہوت بھری چیزوں کو دیکھتی ہے۔
اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شہوت بھری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جیسے کہ توبہ کا جو باب ہے کہ انسان کی توبہ کب قبول ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، جس گناہ میں بھی آپ ملوث تھے، آپ کو خود پتا ہے کہ ہم کون سے گناہ میں زیادہ ملوث تھے. اگر آپ نے اپنے اس گناہ سے سچی توبہ کر لی تو اب خالی توبہ تو آپ نے کر لی، توبہ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس وہ گناہ کرانے کے آلات تو موجود نہیں ہیں جن سے ہم پھر گناہ میں ملوث ہو جائیں. اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کا ایک باب باندھا ہے جو اپنی کتاب احیاء العلوم میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ توبہ کے بعد انسان کو یہ ضروری اور لازمی ہے کہ وہ گناہ کے ان آلات کو، یعنی جو گناہ کرانے کی جو چیزیں ہیں، جو گناہ کرانے کی چیزیں ہیں یا جن سے وہ گناہ کرتا تھا، ان کو اپنے پاس سے ہٹا دے، ورنہ اس کی توبہ کچی توبہ ہو جائے. وہ پھر گناہ کی طرف، اگر وہ دیکھے گا وہ چیز دیکھے گا تو پھر وہ گناہ کی طرف نفس اس کی اسے لے جا سکتی ہے، اس کی توبہ ٹوٹ سکتی ہے. اس لیے اسے یہ چاہیے، اب یہ آپ کو خود سوچنا ہے کہ گناہ کے کون کون سے ہمارے پاس آلات ہیں. مرد ہو، عورت ہو، لڑکی ہو، گرل فرینڈ ہو، بوائے فرینڈ ہو. اس وقت تو بوائے فرینڈ بوائے لڑکوں کا لڑکوں سے بہت تعلق چل رہا ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. بنا ریش والے لڑکے سے تعلقات بھی بہت خطرناک ہیں. جو گناہ کے آلات ہیں، اب آپ کو خود پتا ہے کہ میرے پاس کون کون سی چیزیں اور کون کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے ذریعے سے میں گناہ کی طرف جاتا ہوں. توبہ کے بعد اگر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سچی توبہ کی توفیق دے دی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی آپ اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال دیں، ان سے دوری اختیار کریں گے، تب آپ اپنی توبہ پر قائم رہیں گے. ورنہ پھر جب دیکھیں گے، جب شراب کی آیت نازل ہوئی تھی کہ شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہونے کی جب قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی تو سب صحابیوں نے شراب کے بھرے ہوئے مٹکے پھینک دیے تھے. خالی توبہ نہیں کری تھی، شراب پینے سے خالی توبہ ہی نہیں کری تھی، بلکہ جو شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے سب کو پھینک دیا تھا، دریا میں بہا دیا. اس لیے گناہ کرانے کی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کو بھی ہمیں ہٹانا ہے. پھر ہمیں اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنا ہے. دل سے ہمیں توبہ کرنا ہے کہ اب ہم اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. اگر آپ نے دل سے سچی توبہ کر لی تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ بات اور ہے کہ آپ پھر اگر آپ کی گناہ پھر اسی گناہ پر، اگر آپ کی نفس پھر اسی گناہ پر آپ کو لے جائے، یا خدا نہ خواستہ آپ سے گناہ ہو بھی جائے، اگر آپ نے پہلے سچی توبہ دل سے کری ہے تو اب آپ کے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے. اور خدا نہ خواستہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو
پھر توبہ کر لیں اللہ سے، لیکن سچی توبہ کرنا ہے۔ اگر سچی توبہ کری، جسے کہتے ہیں توبہ نصوحہ، ایک ہوتی توبہ اور ایک ہوتی توبہ نصوحہ، یعنی گناہ کی طرف ہمیں اب دوبارہ واپس نہیں جانا ہے، اسے کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ جس طرح سے دہا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا ہے، اسی طرح سے آپ کو گناہ کے طرف پھر سے دوبارہ واپس نہیں جانا ہے۔ اس توبہ کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ ایسی توبہ نہیں اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، کان پکڑے اللہ توبہ، یہ توبہ نہیں، یہ جھوٹی توبہ ہے، یہ جھوٹی توبہ ہے۔ سچی توبہ وہی ہے کہ ایسی توبہ کریں ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ ہمیں اس گناہ کی طرف واپس نہیں جانا ہے، جیسے دہا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا۔ یہ ہوتی توبہ نصوحہ۔ بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں، زنا بھی ہو جاتے ہیں، بدکاری بھی ہو جاتی ہے، بدفعلیاں بھی ہو جاتی ہیں، چوریاں اور ڈکیتیاں بھی آدمی ڈالتا ہے، لیکن اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور جس کے حقوق ہیں اس کے حقوق اسے دے دیے، تو آپ کی سچی توبہ ہوگی۔ جس کا حق آپ نے مارا ہے اس کا حق آپ اس کو لوٹا دیں، اور اگر آپ کی نمازیں روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان کی قضاء عمری پوری کریں، روزوں کے قضا روزے رکھیں اور نمازوں کی قضاء عمری پوری پڑھیں۔ ایک ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق اور ایک ہوتے ہیں بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق بھی ہمیں پورے کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق بھی ہمیں پورے کرنا ہے، تب ہماری توبہ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زنا جیسی بدتر گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے، اور نفس اور شیطان سے ہر وقت ہماری حفاظت فرمائے۔ نفس اور شیطان ہمارے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا، ہاتھ دھو کر نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، قدم قدم پر ہمیں گناہ کرانے پر آمادہ کرتا ہے۔ قدم قدم پر ہمیں ایک قدم بھی اگر رکھنا ہے، نیکیاں اگر ہم نے کر لی ہیں، اگر ہم نے نیکیاں بھی کر لی ہیں تو اب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے پہ تلا ہوا کہ کسی طرح سے اس کی نیکیوں کیسے برباد کریں، کیسے برباد کریں اس کی نیکیوں کو۔ ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، جلد بازی میں مبتلا کر دیتا ہے، دکھاوے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ہم عبادت کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اب شیطان یہ سوچتا ہے کہ اب اس کی عبادت میں ایسا خلل پیدا کرو کہ اس کی عبادت سے اسے لذت نہ ملے اور اس کی عبادت سے اسے ثواب نہ ملے۔ جہاں بھی آپ دیکھیے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، بس دماغ میں دنیاوی کام شیطان ڈالنے لگے گا، جلدی پڑھ لو مجھے یہ کرنا ہے، جلدی پڑھ لو مجھے وہ کرنا، ویسے۔ اس لیے اطمینان اور سکون سے اگر وسوسے آ بھی رہے ہیں تو آنے دیں، نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ وسوسے اگر دماغ میں آ رہے ہیں تو آنے دیں، ان کو نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ وسوسوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نماز میں تو آپ
وسوسوں کو نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ جو آپ قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں نماز میں، اگر آپ کو ترجمہ معلوم ہے تو اس کے ترجمے پر غور کریں۔ جس طریقے سے نماز کی شرطیں ہیں، ان شرطوں سے نماز کو پورا کریں۔ اگر ان شرطوں میں کمی ہو جائے گی تو پھر زیادہ ہی ہمارے دماغ میں وسوسے آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے نیت باندھ لی، اب ہماری نظر ادھر ادھر بہک رہی ہے، نیت بندھی ہوئی ہے اور دماغ ہمارا لگا ہوا ہے کہ کون ہمارے پاس آیا ہے، کون ہماری بغل میں کھڑا ہوا ہے، کس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، پیچھے کون ہے، سائیڈ میں کون ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے۔ یہ خیالات وسوسے انسان کے دماغ میں آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی سورت ہم پڑھ رہے ہیں، بس اس پر ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اگر ہم قل هو اللہ شریف پڑھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو آپ نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جہاں تک ہو سکے کم سے کم ان صورتوں کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ کم سے کم جیسے 10 صورتیں آپ لے لیں، 10 صورتیں آپ لے لیں، الم ترا سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک 10 صورتیں جو ہیں، کم سے کم ان 10 صورتوں کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ زیادہ تر نماز میں ہم یہی صورتیں پڑھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں بھی کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا اس کا معنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا آپ کو نماز میں اور زیادہ لذت آئے گی، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم